جو ان کے آبا و اجداد کے اندر، جو ان کے مزاج کے اندر رکھتے تھی، تو ان کو چلایا جا رہا ہے۔ اور پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو جو ہے بس اسی پہ چلتے ہیں، بعد میں پھر اس طرح کے مسائل چلتے ہیں۔ یہی بات ہے۔ جزاک اللہ سے معلومات ہو جاتے تو اچھا ہوا۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، سورہ احزاب کی آیت میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ہماری مومن عورتوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو گھر کے اندر، وقرن فی بیوتکن، اپنے آپ کو گھر کے اندر محصور کر کے رکھیں اور گھر کے اندر رہیں، قرار پکڑ لیں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جس طرح پہلے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی، اس طرح آپ لوگ نہ نکلیں۔ واقعن الصلاۃ، نماز کی ادائیگی کریں گھروں میں، واقعین الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، اس طرح کی تعلیمات دی گئی۔ چند دن سے ایک واقعہ بازار کے سامنے چل رہا ہوگا جو عورت کے حوالے سے ہے کہ آج کا یہ بڑھتا ہوا فتنے کا ایک زمانہ ہمارے مزاج کو، ہمارے طریقے کو اور ہماری نسل کو کس چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہم اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور اتنی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں کہ بس کافی ہے سب۔ ایک ایسے گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کہ جس سے واپس نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے اندر بنیادی اور سب سے پہلا معاملہ ہماری کو ایجوکیشن، تعلیم کا ہے۔ کو ایجوکیشن جس کو کہا جاتا ہے، یعنی مکس گیدرنگ کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا۔ آج سے کچھ سال پہلے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ترقی یافتہ ممالک کی مثال ہے، یا ترقی کی طرف بڑھنے کی ایک علامت ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں مل کر ایک چھت تلے پڑھنا شروع کر دیں، ایک کمرے میں پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن اس کے نتائج آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ زنا بالرضا، زنا بالجبر کے واقعات آپ حضرات کے سامنے آتے ہیں۔ اور یہ تو چند واقعات ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں، اور سینکڑوں واقعات جو سامنے نہیں آتے، جو چھپ کر ہو جاتے ہیں، ان کی اگر فہرست بنانے لگے تو وہ ایک بہت لمبی فہرست بن سکتی ہے۔ علماء کرام پہلے دن سے اس تعلیم کے خلاف تھے
اس طرز تعلیم کے خلاف تھے، تعلیم کے خلاف نہیں تھے۔ تعلیم تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر لڑکے اور ہر لڑکی کے ہر گھر تک تعلیم پہنچے، لیکن یہ جو طرز تعلیم تھا اس کی مخالفت شروع سے کرتے آئے ہیں، اور اس کے نتائج آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر افسوس کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر وہ نظام بھی نہیں کہ طاقتور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو جو مظلوم ہے اس مظلوم کو زبردستی بٹھا دیا جاتا ہے، زبردستی خاموش کروا دیا جاتا ہے، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہے، وہ اس ڈر کی وجہ سے اپنے مطالبات کا اعلان نہیں کرتا، مطالبات کا احتجاج نہیں کرتا۔ تو آج آپ میڈیا میں یہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت زیادہ اس بات کو اچھالا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے مستقل طور پر الگ تعلیمی ادارے بنائے جائیں۔ پہلے جب ہم کہتے تھے تو ہماری بات نہیں مانی گئی، اب جب نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے تو کہتے ہیں کہ اب علماء کرام نے جو بات کی تھی وہ صحیح ہے۔ اس کے اندر کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ گناہ بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک تو گھر کے اندر ماحول نہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جس تعلیمی ادارے میں وہ جا رہا ہے وہاں بھی ماحول نہیں ہے۔ اساتذہ جو پڑھانے آتے ہیں، ٹیچرز جو پڑھانے آتے ہیں، ان کو بھی دینی تعلیم کا شعور نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن دینی تعلیم سے محروم ہیں، دین نہیں جانتے۔ ایک اچھا انگلش پڑھا ہوا ہوگا، انگلش زبان بھی بولتا ہوگا، دنیا کی اور زبانیں بھی اسے آتی ہوں گی، کیمسٹری، بایولوجی یا اس طرح کے مشکل مضامین وہ پڑھا سکتا ہوگا آسانی کے ساتھ اور اچھے پڑھاتا ہے، ڈاکٹری کے اعلیٰ معیار تک پہنچ چکا ہے، MBBS کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دین سے محروم ہوتا ہے۔ تو ان تعلیمی اداروں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ایک انجینئر بننے کے لیے آئے، ایک ڈاکٹر بننے کے لیے آئے، کسی اور فن کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس آتا ہے، تو کم سے کم اسے ڈگری کے ساتھ ایک انسان بنا دیا جائے کہ جب وہ معاشرے میں اترے تو ایک فرعون یا حامان کی صفت کے ساتھ نہ اترے، بلکہ ایک انسان بن کر عوام کی خدمت کرنے والا۔ ڈاکٹروں کی اگر لائن، اگر یہ جگہ آج صحیح ہوتی تو کوئی ان کو کسائی نہ بولتا۔ اس کے اندر کچھ وجوہات ہمارے نظام کی بھی ہے کہ بعض کو اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ ان کو کہیں سے پکڑا ہی نہیں جا سکتا۔
آج کوئی ڈاکٹر اگر فیس لیتا ہے تو کوئی اس سے پوچھنے نہیں آتا کہ اتنی فیس کیوں رکھی ہے آپ نے. وہ 500 بولے وہ 1000 بولے 1000 بولے. وہ 3000 بولے ہم خاموشی سے دے کر آ جاتے ہیں. کیوں مجبور ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے کام کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، ہمارے اداروں کی ذمہ داری تھی کہ ایک ڈاکٹر کو کتنی فیس لینی چاہیے یا فلاں ڈاکٹر کتنی فیس لے سکتا ہے. نہیں ہے وہ معیار. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں ہم انجینئر ڈاکٹر بنا کر نکالتے ہیں کم سے کم اس کو ایک انسان بنا کر باہر نکالتے ہیں. اور پھر ہمارے اس نظام کے اندر، تعلیمی نظام کے اندر جو مکس گیدرنگ کا ایک نظام بن چکا ہے، تو یقین جانیں کہ آج ایک شریف النفس، ایک معتدل مزاج رکھنے والا شخص جس کو شریف کہا جائے، جو باطنی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے شرافت کے درجے پر ہو، وہ ہماری ان یونیورسٹیوں میں جا کر ایک وزٹ نہیں کر سکتا. آپ حیران ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے. آیا میں کس ملک میں آ گیا ہوں؟ یہ پاکستان ہے یا کسی یورپ کے میں کسی کنٹری میں گھوم رہا ہوں؟ جو مرد اور عورت، جو لڑکے اور لڑکیاں وہاں پر آپس میں گپ شپ اور جو ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کبھی کسی شریف گھر یا شریف خاندان کا ماحول نہیں ہوتا. اگر آپ میں سے کوئی نہیں گیا تو ایک مرتبہ یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کس جگہ بھیج رہے ہیں. آپ کی شرم سے اگر آنکھیں جھکے نا تو میرے سے آ کر بات کیجیے. کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک شریف النفس آدمی نہیں جا سکتا. اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں اپنی بیٹی کو کن لوگوں کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا. اور جو باہر بھیجتے ہیں، الامان الحفیظ، وہاں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. صرف یہ بول دینا کہ ہمیں اپنے بچوں پر اعتماد ہے، ہمیں اپنے بچوں پر یقین ہے، آپ کے ذہنی یا آپ کے ذہنی معیار جو ہے نا وہ یہاں تک ہے، آپ کے بچوں کا یہاں تک ہے. وہ آپ کو کس طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں آپ کو اندازہ تک نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت میں جوان تھا اس وقت جو حالات تھے آج بھی وہی ہے. آج اگر گھر کے اندر بیٹھی ہوئی آپ کی بیٹی ہے، موبائل میں کیا کرتی ہے آپ کو؟ وہ گھر میں کسی سے رابطے میں نہیں، گھر سے باہر ہر ایک سے رابطے میں. یہ چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے بگڑتا جا رہا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو صرف اس لیے پڑھاتے ہیں کہ اچھا رشتہ مل جائے. میری بچی گریجویشن کر لے، ماسٹر کر لے، تاکہ اچھے رشتے مل جائیں. اچھی بات ہے، کروانا چاہیے، تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ بیٹی پھر بیٹی باقی رہے. وہ ایسی جگہ نہ چلے جائے جہاں درندے اس پر قابو زیادہ ہے.
وہ ان جگہوں میں نہ چلے جائے جہاں آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ پڑھنے کے لیے جا رہی ہے لیکن دوستی اور دیگر معاملات میں اپنا وقت ضائع کرتی ہے۔ صرف اسکول نہیں، جن جگہوں میں آج کل عورتوں کے کمانے کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، وہاں بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ منع نہیں کرتے، جو مجبور خاتون ہے کیا کرے، وہ تو نکلے گی۔ جس کے گھر میں گزارا نہیں ہو رہا وہ تو نکلے گی، وہ تو کمائے گی۔ لیکن ہمارا عام مزاج جو ہے اس وقت درندہ صفت بن چکا ہے، اور اس کے اندر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہماری بھی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی شادیاں بہت لیٹ کرنے لگے ہیں۔ آئیڈیل عمر بچوں کی شادیوں کی 17، 18 سال، 16 سال عمر ہے، اور یہاں آج 35، 40 سال ہو چکے ہوتے ہیں، شادی نہیں ہوتی۔ اب جس کو 40 سال ہو چکے ہیں وہ اتنے عرصے میں کیا کرے گا؟ یہی کام کرے گا جو ہو رہا ہے، کیونکہ طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے مزاج کے اندر یہ بات ڈالی ہے۔ آپ حلال طریقے سے نہیں کرنے دو گے تو وہ حرام کی طرف اٹھ جائے۔ اختیارات اپنے ہاتھوں میں رکھو گے۔ آج کے بچے آتے ہیں کہ ہمیں ہمارے والدین شادی نہیں کرنا دیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، والدین شادی نہیں کرنا دیں۔ تو یہ غلط بات ہے۔ وقت پر شادی کی جائے، چاہے تعلیم کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رکھے، لیکن وقت پر شادی کی جائے تاکہ ان بڑھتی ہوئی خرابیوں کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ دیکھا ایک عورت کو طبیعت کے اندر تبدیلی آئی، فوراً حضرت زینب کے پاس چلی گئی اور فرمایا کہ کبھی اس طرح ہو تو اپنی بیویوں کے پاس چلے جائے، حل بتایا گناہوں سے بچنے کا، کہ اگر اسی کو لے کر سوچتے رہو گے تو وہ سوچنا آپ کو گناہ پر مبتلا کر دے گا۔ اس مزاج کی وجہ سے آپ کے اندر پھر برائی پیدا ہوتی، اور پھر برائی کے اندر پھر وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آج اگر کسی ادارے میں کسی لڑکی کو پروموشن چاہیے تو اس کو طریقہ معلوم ہے کیا کرنا ہے، پھر وہ باس کے قریب بھی ہوگی، اس طرح کے جو وہاں پر اختیارات والے لوگ ہیں ان کے قریب ہونا شروع کرے گی، اور اس کی پھر پروموشن ہو جاتی ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں آپ نہیں جانتے۔ گھر والے خوش ہوتے ہیں، بیٹی کی سیلری بڑھ گئی، بیٹی کی تنخواہ بڑھ گئی، لیکن وہ تنخواہ کیسے بڑھی آپ کو نہیں پتا۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سروے کریں تو 70% یہی نکلے جو حالات بن چکے ہیں، اور وہی واقعات پر رونما ہوتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن عزتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے، ان عزتوں کو دم مرگ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو 2 بیٹیاں میں نے دی اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی، ان کی شادیاں کی، اور شادیوں کے بعد بھی ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، ان کو دیکھتا رہا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں، قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا۔ یہ ان بچیوں پر اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احساس ہے، ان کو ضائع مت ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔